بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا سبق مخارج، صفحہ نمبر 14 ہی چل رہا ہے جی. مخرج نمبر 10 کی 10 دونوں دیکھو جی. نون کا ہے جی زبان کا کنارہ، ایسے بتائیں زبان، ایسے زبان کا کنارہ، اوپر کے 3 دانت، کتنے؟ ثنایا، ربائی، انیا. 3 دانتوں کے کیا لگے؟ مسوڑوں سے، کوئی ابھرا ہوا گوشت، ٹھیک ہے، 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے. تو کیا ادا ہوتا ہے؟ ہاں ایسے پڑھے ان، ان جیسے تھا ال، ان. آگے جی مخرج نمبر 11 زبان کا کنارہ، طرف لسان زبان کا. ہاں دیکھیں ذرا غور کریں کہ پہلے یہاں سے شروع کیا، اب پھر یہاں سے شروع کیا، اب یہ کہہ رہا زبان کا کنارہ، اوپر کے 2 دانت ثنایا اور ربائی، 2 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے. اور یہ جو زبان کی پشت ساری ہے، لیکن صرف یہ حصہ زبان کی پشت اوپر یوں تالو سے لگے، زبان کی پشت اوپر یوں، اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ رو، او، رو. ان تینوں کو طرفیہ کہتے ہیں. ٹھیک. مخرج نمبر 12 زبان کی نوک، زبان کی. اچھا جی یہاں پر 12 کی ترتیب تھوڑی سی بدل گئی، تو پہلے ہم یہ 12 میں صاد سین کو پڑھتے ہیں زبان قرآن کی ترتیب میں. مثلا صاد سین زا، یعنی زبان اندر کو رہے. زبان کی نوک، زبان کی سامنے کے اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں کے درمیان میں آئے، دونوں دانتوں کے. تو اس سے کیا ادا ہوگا؟ صاد سین زا. تو یہ زبان اندر سے آئے لیکن دانتوں کو لگے نہیں. ٹھیک، دانت یوں بند ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ اس کو سفیریہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نمبر جی 13 اب زبان 12 جی. زبان کی نوک، بولو زبان کی سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے، 2 دانتوں کی نوک سے لگے. تو کیا ادا ہوگا؟ وہ، لال، تا. ان کو کیا کہتے ہیں؟ لتویہ. مخرج نمبر 14 جی. اچھا جی 12واں رہ گیا، وا دال. اچھا میں اس کو وا سمجھا تھا. اچھا جی ٹھیک ہو گیا جی. ایک مخرج نمبر 12 بیچ میں جو رہ گیا فوا دال تھا. زبان کی نوک ثنایا علیا کی سامنے کے اوپر 2 دانتوں کی جڑ سے لگے، سامنے کے اوپر 2 دانتوں کی. تو کیا آ جاتا ہے؟ او، دال، تا. جیسے او، اد، اد. زبان باہر نہ آئے. کئی دوستوں کی نا دال اور تا میں زبان باہر آتی ہے، تو اس طرح پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چلو یہ 12 ہو گیا جی، اور 13 اور 14 ترتیب سے ہو گئے. اور اس کے بعد ہے 15. 15 میں کیا ہے؟ سامنے کے اوپر والے 2 دانت نیچے والے ہونٹ کے درمیان میں لگے. تو کیا ادا ہوتا ہے؟ پا. کیا ادا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا، شاباش. مخرج نمبر 16. اس 16 کے اندر کتنے مخرج ہیں، کتنے حرف ہیں؟ 3. کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہونٹوں کو ناتمام گول کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ واو. دونوں ہونٹوں کے جو تری والا حصہ ہے اس کو ملانے سے کیا ادا ہوتا ہے؟ با. یہ زور نہیں لگانا، با. دونوں ہونٹوں کے جو خشکی والا حصہ اس کو ملانے سے کیا ادا ہوتا ہے؟ می. مجھے دیکھیں، خشکی کے حصے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے ایسے کرنا، می یو نہیں کرنا. یہ دیکھیں، یعنی با میں آپ نے دبایا کم، با، اور می میں می. کیسے؟ معمولی سا، یوں نہیں کرنا. سمجھ گئے؟ شاباش. تو یہ ہو گیا جناب بحری اور بری، جی خشکی سے اور تری سے لانے والے. ان چاروں حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ شفویہ. کیا کہتے ہیں جی؟ شفویہ کہتے ہیں. شاباش، پورے ہو گئے جی. آخری مخرج 17 خیشوم، ناک کا بانسا، ناک کا. اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ غنہ. کیا ہوتا ہے بھائی؟ شاباش. اب مخارج ہم نے کتنے پڑھے؟ 17.
اب بعض کتابوں میں آپ کو مخرج نظر آئیں گے 14، آپ پریشان ہو جائیں گے، فوائد مکیہ میں پڑھے تھے تو اب اس کی ترتیب یہاں سمجھ لیں۔ امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مخارج کتنے ہیں؟ 17۔ یہی ہے جو مذہب مختار، یہی ہے جزری کے اندر بھی یہی ہے، معلم تجوید میں یہی ہے، باقی کتابوں میں یہی ہے۔ فوائد مکیہ میں امام سویہ کے نزدیک 16 ہے۔ جوفیہ وہ الف کو اقصی حلق کے ساتھ، واو مدہ کو شفتین کے ساتھ، شفوی کے ساتھ، اور یا مدہ کو شجریہ کے ساتھ داخل کر دیا۔ امام فرہ کے نزدیک کتنے ہیں؟ 14 ہے۔ ایک تو یہی جوف دان کو انہوں نے ختم کیا تو کتنے رہ گئے؟ 16، اور لام نون را 3 تھے، ان تینوں کو کیا کر دیا؟ 1، تو 2 اور کم ہو گئے، کتنے رہ گئے؟ 14۔ تو یوں مخارج کی ترتیب جو 14 والی ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہو کہ لام نون را کو 1 کرنے سے 2 مخرج کم ہوئے تو کتنے ہو گئے؟ 14، اور ایک جوف دہن کا ختم ہوا، تو جوف دہن کا ختم ہوا تو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کہاں جائیں گے وہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ الف مدہ چلا گیا اقصی حلق کے ساتھ، واو مدہ چلا گیا شفوی کے ساتھ، یا مدہ چلا گیا رفع شجریہ کے ساتھ۔ تو یہ اختلاف بھی اس طریقے سے آپ کو یاد رہ جائے گا انشاءاللہ۔ اور مخرج معلوم کرنے کا طریقہ پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں، یہ القابات جو ہیں دوسرے صفحہ نمبر 16 پہ لکھیں، یہ سارے آپ ساتھ ساتھ میں بتا چکا ہوں، نتعیہ، صفیریہ، شفویہ، شجریہ۔ تو مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا عرض کیا تھا؟ حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لگا کر پڑھیں، جہاں پر آواز ختم ہو، آواز رکے، زبان رکے، وہی اس کا کیا ہوتا ہے؟ مخرج۔ ویسے جب آپ پڑھتے ہیں جیم تو پتہ نہیں چلا، آج زبان وہیں رک گئی، ہاں جی، اب دال زبان نیچے آ گئی، اد زبان وہیں لگ کے رک گئی، تو یہ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے مطابق مشق کریں گے تو انشاءاللہ مخرج یاد بھی ہوگا، اور پھر آپ نے اسی طرح فٹ کرنا ہے، جیسے بھی بتایا نا زبان کا، اس طرح فٹ کریں گے انشاءاللہ، تو اس طرح آپ کا یہ مخرج جب فٹ کر لیں گے تو یہ انشاءاللہ قبر میں بھی ساتھ جائیں گے، ورنہ کتاب تو ادھر ہی رہ جائے گی۔ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔